سیاست بخیر پروگرام میں آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جسے اصولی طور پہ قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے، پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ یہ شخصیت ڈاکٹر محمد اقبال والا کی ہے، جنہوں نے کہوٹا سینٹر، جو کہ پاکستان کا ایٹمی سینٹر ہے، جس کی پوری دنیا آج تک لوہا مانتی ہے کہ یہ ایٹمی صلاحیت پاکستان نے جو حاصل کی ہے، اس نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو ششدر کر دیا ہے، حیران کر دیا ہے۔ اور آج اگر پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہوٹا سینٹر ہے، جس کا ڈیزائن ڈاکٹر محمد اقبال والا نے کیا۔ اس شخصیت کو آپ سے متعارف کرانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس موضوع کی طرف آئیں کہ آج پاکستان کو جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں وہ پانی اور بجلی کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال والا نہ صرف ایک عالمی طور پہ مستند انجینئر مانے جاتے ہیں، بلکہ ان کا معاشیات اور مالیات کے موضوعات پر بھی خاصی انہیں دسترس حاصل ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے نہ صرف مستقبلی نسلوں کا تحفظ کرنے میں مددگار ہوگا، بلکہ پاکستان جو موجودہ چنگل میں پھنسا ہوا ہے، معاشی چنگل میں پھنسا ہے، اس سے نکلنے میں مدد بھی ملے گی۔ اور یہ وہ دو ڈیموں کی تعمیر ہے جس کے لیے انہوں نے $44 بلین کی پیشکش بین الاقوامی کنسورشیم سے لائے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال والا سے بات کرنے سے قبل میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو آج درپیش جو مسئلہ ہے پانی کی کمی ہے، جس سے ایک انٹرنیشنل عالمی ادارے کے مطابق سالانہ زرعی محاذ پر پاکستان کو $12 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ درآمدی آئل، درآمدی گیس پہ انحصار ہے۔ اگر یہ پانی سے بجلی بنائی جائے تو اس کا خرچ کم از کم 3 گنا کم ہو جائے گا۔ آئیے ڈاکٹر اقبال والا سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا تو پیسے کمانے کے لیے باہر جاتی ہے، لوگ امریکہ کا رخ کرتے ہیں، برطانیہ کا رخ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں کہ پیسے کمائے جائیں۔ اب آپ کو تو پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ نے امریکہ چھوڑ کر پاکستان آنے کا جو فیصلہ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ فاخر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ساری دنیا میں پھرا ہوں اور پڑھا تو میں امریکہ میں ہوں، 5 سال میں امریکہ میں رہا۔ دنیا میں آپ کہاں بھی چلے جائیں، جو آپ کا گھر ہے اس سے زیادہ کوئی قیمتی خطہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کارنیل یونیورسٹی سے کر کے تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کارنیل امریکہ کی یونیورسٹی ہے، کارنیل آئیوی لیگ، امریکہ کی آئیوی لیگ کی ایک سکول ہے، 7 سکول ہیں آئیوی لیگ میں، تو کارنیل یونیورسٹی ایک امریکہ کی یونیورسٹی ہے، بڑی فیمس یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ میں بتا دوں کہ آئیوی لیگ ایک ایسے سکول ہیں، 7 سکول ہیں جس میں امریکہ میں یونیورسٹی کو سکول کہتے ہیں۔ ایسے سکول ہے کہ جتنا کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ فخر محسوس کرتا ہے، رادر وہ اسینشل سمجھتا ہے کہ میں جب الیکشن لڑوں تو میں بتاؤں لوگوں کو میں آئیوی لیگ سے گریجویشن کیا۔ تو میں نے آئیوی لیگ سے پی ایچ ڈی کی، لیکن میرا ہمیشہ یہی مشن تھا، ہمیشہ مجھے دنیا کا کوئی خطہ پاکستان کی سرزمین سے بہتر نہیں نظر آیا۔ اچھا، پاکستان کے لوگ بھی بہت عمدہ ہیں، پاکستان کے لوگ انفارچونیٹلی پھنس گئے ہیں سیاست میں۔ سیاست جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہی معاف کرے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا، میں نے ہمیشہ کبھی بھی نہیں سوچا، حالانکہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اس وقت تو پاسپورٹ ملتا تھا، فوراً امریکن پاسپورٹ ملتا تھا۔ مجھے شیل امریکہ کی کمپنی کا سب سے اچھا جاب وہ ملا جو 5% ٹاپ امریکنز کو ملتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، مزہ نہیں آئے گا،
میں ہر چیز آئی او ایوری تھنگ ٹو مائی کنٹری. جو مجھے فیسلٹیز ملی دنیا میں، ایجوکیشن کی فیسلٹی بھی ملی، وہ مجھے اس لیے ملی کہ میں پاکستانی تھا. ڈاکٹر صاحب امریکہ کب گئے تھے آپ؟ میں جی گیا تھا 64. جی 64 میں گیا تھا، پھر میں 72 میں واپس آیا. جی پہلے میں نے ماسٹرز کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی کی. جی اور میں نے ٹاپ موسٹ جاب ہوتے ہوئے بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا وہاں رہنا. مجھے پاکستان ہی اچھا لگا، اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں اگر پاکستان میں نہ ہوتا تو میں جو فخریہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے کہوٹا کو ڈیزائن کیا، وہ میں نہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور میں نے پاکستان میں ہر قسم کے پروجیکٹ، اچھے پروجیکٹ، اٹامک انرجی کمیشن، فوج کے، سب میں نے بہت پروجیکٹ کیے ہیں. اور دنیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوریا میں نے 42 پروجیکٹ کیے، ساؤتھ کوریا میں، پھر ایسٹ افریقہ میں. تو مجھے فخر ہے پاکستان کی سرزمین پہ، اس سے بہتر کوئی دنیا کی سرزمین نہیں ہے، اس لیے میں واپس آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں اب پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے تو جو میں خدمات دے رہا ہوں اور جو دے سکتا ہوں، میں اللہ رحم کرے میں کوئی فخریہ لفظ نہ بولوں، اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. میں کیونکہ انٹرنیشنل کام کرتا رہا ہوں، انٹرنیشنل فورم پہ کار کرتا ہوں، ورلڈ بینک کے کام کرتا رہا ہوں، تو اس ذریعے سے میرے تعلقات جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے دنیا کے ٹاپ لوگ بینکرز کے ساتھ، بہت لوگوں کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اور میں جب بھی کسی کو ملتا ہوں جی میں پاکستان کی بات پہلے کرتا ہوں. پاکستان کی تعریف میں نے آج تک کسی کو اپنے سامنے پاکستان کی برائی کرتے ہوئے باہر نہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ. اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو میں نے ان کو سمجھایا ہے، کوشش کی ہے، اور اپنے کریکٹر سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی میں جو ہیں ان کا کریکٹر ہے، ان کا نالج ہے، ان کی کوئی ویژن ہے، کوئی ان کی الیجینس ہے اپنے ملک کے ساتھ. اور جب آپ یہ باتیں بتاتے ہیں نا ساری دنیا میں، تو ہر شخص آپ کی عزت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماضی میں پاکستان کے لیے سفارتکاری کی ہے، اس سفارتکاری کا نتیجہ کیا نکلا، اور آپ نے اس سفارتکاری سے کیا سبق سیکھا، اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جب میں واپس آیا ہوں جی تو بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے. ٹھیک. میری ان سے ملاقات ہو گئی. پہلے ڈاکٹر خان کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہوا تھا، اس کے بعد میری ایک ملاقات ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں مجھے کہوٹا کا ڈیزائن کے لیے ڈاکٹر خان اور جنرل زاہد علی اکبر جو فوج کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ تھے، مجھے کہوٹا ڈیزائن کرنے کے لیے دے دیا. تو اس کے میں دو پہلو کہوں گا. جہاں تک میری سروسز کا تعلق ہے وہ تو میں 100% خوش ہوں. پاکستان میں جو کچھ میں نے کیا ہے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور فل سکیل پہ سروس دی ہے، اور جہاں بھی دی ہے عزت کمائی ہے، اور جن کے لیے کام کیا ان کو بھی عزت کا. کیونکہ میرے والد صاحب نے ایک مجھے سبق دیا تھا کہ بیٹا تم نے زندگی میں بہت لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، ایک خیال رکھنا، اللہ نے جس کے ساتھ بھی تم کار کرو، جو اللہ نے اس کو پہلے عزت دی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہی پرنسپل رکھا ہے، یہی اپنی اولاد کو سکھایا ہے. اور میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جتنا کام کیا ہے میں آئی ایم فلی پراؤڈ آف اٹ، اور پراپرلی کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی میں نے کام کیا تعریف کے قابل کیا. بل کلنٹن کا کیا؟ یہ جی بل کلنٹن کی بات. ہاں، اب دیکھیں میں انجینئر تھا لیکن میرے تعلقات انٹرنیشنل تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے انٹرنیشنل تعلقات پیدا ہو گئے، تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی میرا بڑا انٹرسٹ ہے. میں 1933 سے لے کے ہر امریکن پریزیڈنٹ کی لائف کا میں فل اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے اناؤنس کیا کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، یہ 99 کی بات ہے، تو میں جنرل محمود صاحب کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو میں ملا جا کے، میں نے کہا جنرل صاحب پریزیڈنٹ کلنٹن جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں،
اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک بری خبر ہوگی کیونکہ وہ پاکستان نہیں آ رہے. تو اس سے پہلے جتنے امریکن پریزیڈنٹ یا ڈگنیٹری آتے تھے وہ پاکستان اور انڈیا میں بیلنس رکھتے تھے. تو یہ ایک بڑی بری اگزامپل سیٹ ہو جائے گی. تو اس کے متعلق کچھ کرنا چاہیے. ان کی اپنی اوپینین تھی. میں نے اپنی طرف سے کہا کہ جن صاحب میرے کچھ تعلقات ہیں امریکہ میں جانا چاہتا ہوں اور میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کلنٹن اگر آنا ہے سب کانٹیننٹ میں تو پاکستان میں بھی ضرور تشریف لائیں. میں گیا, میں نے صرف ان سے کوئی مالی مدد نہیں مانگی, میں نے ان کو اپنی سروسز آفر کی. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. جو ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ تھی ملیحہ لودھی صاحبہ, اس وقت وہ ابھی اسلام آباد میں تھیں, انہوں نے میری میٹنگ ارینج کرائی. تو میں نے ملیحہ لودھی صاحب سے ساری اپنی پروگرام بتایا کہ میں آ رہا ہوں, میں آپ کو 2-3 دفعہ ملوں گا, میں آپ کی بھی سروس کر دوں گا, آپ کو بھی بتا دوں گا کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں گیا, 1 مہینہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تو کوشش کی. امریکہ ایک بڑا سسٹمیٹک ملک ہے, جہاں تک آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اور وہ طریقہ لابیسٹ اور آپ کے دوست, لابینگ ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں, ہمارے پالیٹیشین سمجھتے ہیں لابینگ یا سفارش. وہ سفارش نہیں ہوتی, وہ بڑا پڑھا لکھا کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ویکنیسز اینڈ اسٹرانگ پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پروپوزیشن بناتے ہیں, ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو مٹیریلائز کیا, موبلائز کیا اور ریکویسٹ کی, منت کی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اگر پاکستان وہ نہیں آنا تو پھر کوئی مدد کرے میری. تو انہوں نے 1 مہینے کے بعد میرے دوستوں نے مجھے کہا, ڈاکٹر صاحب مبارک ہو, ہم نے آپ کے لیے کام کر دیا. میں نے کہا جی کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم نے یہ انشور کر دیا ہے کہ یا تو پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان بھی جائیں گے یا انڈیا بھی نہیں جائیں گے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی میں نے کہا ایک اپنے دوست کو, ان دوستوں میں سے, کہ میں پاکستان میں جا کے اگر میں نے یہ بات کی نا کہ میں پریزیڈنٹ کلنٹن کی میٹنگ ارینج کر کے آ گیا ہوں تو کہہ کے پاگل ہو گیا, who the hell are you؟ کیونکہ یہاں تو سب ان پڑھ اپنے آپ کو فنے خان سمجھتے ہیں. تو یہ کہ اتنی بڑی بات کون کر رہا ہے؟ تو میں ایک صاحب جنہوں نے میری بڑی مدد کی تھی امریکہ میں ان کو بھی ساتھ لایا. 15 جنوری 2000 کو ڈی جی آئی کے ساتھ میں ملا اور میں نے اپنی ریٹن رپورٹ سبمٹ کی اور ان کو بتایا کہ جی یہ اچیو کر کے میں آیا ہوں, یا تو پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان بھی آئے گا یا انڈیا بھی نہیں جائے گا. اور انہوں نے جا کے کنفرم کروایا اور اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. میرے پاکستان کی عزت رہی, پریزیڈنٹ کلنٹن آیا اور جتنا بھی آیا وہ آنا انہوں نے 3 دن کے لیے تھا, انہوں نے 3 دن کے لیے تھا, لیکن کسی وجہ سے وہ 6 گھنٹے میں ہی ختم کر دیا انہوں نے, پر آئے ضرور. تو یہ میری سروس تھی. اور یہ سروس میں ایز اے انجینئر نہیں, میرے جو تعلقات ہیں دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بڑے لیول پہ. اب میں آتا ہوں پاکستان کی اکانومی کی طرف. سب سے بڑی پرابلم پاکستان کی ہے کہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کس قسم کے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ, میں نے آج تک کوئی سیاستدان نہیں دیکھا جو پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے. میں 2012 سے سب سے پہلے میں پرپوزل لے کے آیا $10 بلین کی کہ آپ کی گیس اور بجلی جو ہے, جو سسٹم ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیں گے تو آپ کو اور پرابلم ہی کوئی نہیں ہوگی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, پرابلم نہیں ہوگی, مشکلات نہیں ہوگی, آپ کی انڈسٹری چلے گی. لیکن کوئی بات ہی نہیں سننے والا, اور یہاں تک کہ جب میرے 25 ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے فورن, مجھے یہ کہا گیا کہ ان کو کہیں 25% ہمیں حصہ دے دے تو پھر بات کریں گے. تو میں نے ان کو کہا جو جس بہانے سے بھی میں نے ان کو واپس بھیج دیا. آپ تو اب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. ناظرین, ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں. کرپشن پاکستان میں بھی ہے, بھارت میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. کرپشن مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کا بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو پاکستان میں کرپشن کا جو اثر و نفوذ ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال والا سے اس مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
وقفے سے قبل ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے. کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہمسایہ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بڑی حد تک بین الاقوامی مسئلہ ہے. کرپشن پاکستان میں زیادہ ہے, بھارت میں زیادہ ہے. بھارت میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور پاکستان میں کس طرح لوگ سوچتے ہیں, اس بارے میں اقبال والا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں. صاحب, کرپشن تو ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی, لیکن اس کی لمٹس ہوتی ہیں. میں صرف آپ کو انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ کر کے بتا دیتا ہوں. انڈیا میں بھی کرپشن بہت ہے اور پاکستان میں بھی بہت ہے. اب ذرا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کرنا ہوتا ہے, اس کی بڈنگ ہوئے یا جس طریقے سے بھی وہ کرتے 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 جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ نیگوشیٹ کرتے کرتے منیمم پرائس پہ لے آتے ہیں, منیمم پرائس پہ. اور جب وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں کانٹریکٹ ملا, تم نے کچھ تو کمانا ہی ہے نا, اسے ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا دے دو. تو وہ بھی خوشی سے دے دیتا ہے اور خوشی سے وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی کرپشن کا لیول یہ ہے کہ اگر $100 ملین کا کوئی کانٹریکٹ ہے, کوئی بڈ کسی نے دی ہے, کسی نے آفر کی ہے, تو جو برسر اقتدار لوگ ہیں اس میں سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, ان کو کہیں گے جی آپ ایسا کریں, یہ جو 100 ملین ہے نا اس کو 200 ملین کی کوٹیشن کر لیں. والا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سیاستدان ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں, ڈاکو ڈاکو کہہ رہے ہیں, یہ روش کیسے ختم ہوگی؟ کون ختم کرے گا؟ کوئی فرشتے آئیں گے جو اس کو ختم کریں گے یا کوئی اسکالر اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جسے سوچا تھا, جیسے علامہ اقبال کی تخیل کی بدولت آیا تھا. کیا ہم اسی طرح چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ کے اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ اور کس طرح یہ چلے گا؟ یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا؟ لوگ بہت مایوس ہیں. یہ لوگ بڑے جینوئنلی مایوس ہیں, اور مایوس ہی ہونے کی کوئی بات امید والی کوئی کون کرتا ہے؟ کوئی امید کی بات ہو رہی ہے؟ گالی گلوچ, میں کسی ایک سائڈ کی نہیں بات کر رہا, سب طرف سے گالیاں ہی گالیاں ہیں, سب طرف سے گالیاں ہی گالیاں ہیں. اس میں یہ ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل, سینٹی. اور وہ سینٹی آئے گی کیسے؟ وہ امپوز نہیں کی سکتی, سینٹی کبھی امپوز نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی وقت جو لوگ نیک ہیں, کچھ میرے نزدیک ابھی بھی بڑے لوگ ہیں پاکستان میں جو نیک ہیں, میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان لوگوں کو کسی کو ہدایت دے دیں. ان کو کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر دوسرا دنیاوی طریقہ کرنے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں یہ جو پریزنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں تو کوئی امید نہیں. کوئی نہ کوئی سب سے برا کام جو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہے 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ نے اس ملک کو 5 ملک بنا دیا ہے. آج پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا جی. انڈیپینڈنٹ سارے دن پیسے فیڈرل گورنمنٹ دے تو عیاشیاں سارے صوبوں والے کریں. جو لون لیتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے اور صوبے مزے کریں. اب واپس تو نہیں جا سکتے, آگے تو جا سکتے ہیں نا. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان کو 25 یا 26 صوبے بنا دی جائیں چھوٹے, جو ڈویژنل لیول کے صوبے ہوں, ڈویژنل لیول کے, اور وہاں گورنر کا ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے اور وہ اپنے مینج کریں. اور جو فیڈرل فنڈ سے پیسے جاتے ہیں وہ ان صوبوں کو جائیں, کراچی, لاہور, پشاور اور کوئٹہ کو نہ جائیں, کیونکہ یہ جب تک اس سسٹم کو, اس وشس نیٹ ورک کو توڑا نہیں جائے گا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اس میں وفاقیت جو ہے, جو بنیاد ہے ہماری, آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقیت کو نقصان پہنچ رہا ہے, وفاق کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بہت نقصان. وفاق تو ہے ہی نہیں. آج تو وفاق ہے ہی نہیں. کیا ہو رہا ہے آپ تماشا دیکھیں. جس کی مرضی ہے وہ ہم اٹھا کے کہتے نہیں مانتے آپ کی بات. جو وفاق کی بات ہوتی ہے کوئی صوبے مانتے ہیں, وہ سندھ والے کوئی مانتے ہیں وفاق کی بات؟ کوئی نہیں مانتے ہیں. آنکھیں بند کر کے. تو یہ علیحدہ بات. اگر منانا ہے تو اس چیز کو آگے جانا ہوگا, پیچھے نہیں جا سکتے. 18th امینڈمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ 25 صوبے بنائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایک پروفیشنل گورنمنٹ لائیں. نہیں, سوال تو یہ ہے پروفیشنل گورنمنٹ جو آئے گی
اس کو مینڈیٹ کون دے گا, اس کا کام طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی مینڈیٹ واقع صاحب مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو قانون اور لا اور قانون اور کانسٹیٹیوشن سب کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. یہ مینڈیٹ کیا بات ہے؟ مینڈیٹ کی بات ہے. دوسرا یہ جو پاکستان میں طریقہ ہے ٹینڈرنگ کا, کرپشن بھی سب سے زیادہ دنیا میں اور ٹینڈرنگ بھی ہوتی ہے. نہیں, ملیشیا کی میں آپ کو بتاؤں کیسے انہوں نے کیا ہے. ملیشیا میں ٹینڈرنگ وینڈر نہیں کرتے تھے. ملیشیا میں جو پروجیکٹ ہوتا تھا وہاں ہر جو ملیشین بورن ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر اور 2-3 کی کمیٹی جو ہوتی ہے اچھے والی, اچھے بندے بھی ہیں پاکستان میں بھی اچھے لوگ ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہو وہ ایویلیویٹ کریں اور اوارڈ کریں وداؤٹ ٹینڈرنگ, اوارڈ کریں اور پھر آگے وہ سب کانٹریکٹ کریں, لوگوں کو ڈیوائڈ کریں. دس از دا اونلی وے. اگر یہ ٹینڈروں پہ پھنسے رہیں گے نا تو ٹینڈر وینڈر میں کچھ نہیں ہوگا, نہ کوئی آئے گا نہ کام ہوگا. نہیں, یہ تو آپ انٹرنل بات کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ٹینڈر نہ ہو؟ پھر کس طرح وہ شفافیت کس طرح آئے گی؟ اور پھر شفافیت تو آنی چاہیے اور ہونی چاہیے. اب ریالٹی یہ ہے کہ آج جو ہم سسٹم فالو کر رہے ہیں اس میں شفافیت ہے. اگر تو اس میں شفافیت ہے تو ویری گڈ. وہ آپ نے مجھے سوال پوچھا تھا وہ کون آئے گا جو ان کو ٹھیک کرے گا. اس کے لیے تو میں نے کہا کہ سارے جو مسلمان ہیں, نیک لوگ ہیں پاکستان کے, وہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کسی کو ہدایت دے دے. ایک کو ہدایت دے دے گا, آہستہ آہستہ پھر سب کو ہدایت آ جائے گی, پھر زیادہ کو ہدایت آ جائے گی, پھر ملٹی پلائی کر لیں گے لوگ. ابھی تو وہ زمانہ جو حضور علیہ السلام والا زمانہ تھا نا, جب کافرین تھے اور مسلمان بڑے کم تھے, وہ پاکستان کی حالت ہے اب. کوئی دیکھیے, ہسٹری از پروڈکٹ آف چینج. ہسٹری ہوتی ہے از اے ریکارڈ آف ایونٹس. کیا ہوتا ہے اب اسے سوچیں کہ جو پاکستان کے بچے فیوچر میں پڑھیں گے اسکولوں میں, وہ پاکستان کی ہسٹری کیا پڑھیں گے؟ جو آج تماشا ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں, جو آج کا جس کا منہ اٹھتا ہے ٹی وی پہ آ کے جو مرضی بد کلامی کر دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے بچوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے, جیسے میں نے کہا تھا 1 سال کے اندر 9 لاکھ پڑھے لکھے لوگ پروفیشنل بھاگ گئے ہیں ملک سے, اور آئندہ بھی بھاگ جائیں گے. تو پھر پاکستان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پاکستان کی یونیورسٹیاں جو ہیں, اچھے والی یونیورسٹیاں, ان کا کام اب صرف ہی یہی رہے گا کہ بچوں کو پڑھاؤ, ان کو ڈگری دو اور وہ باہر چلے جائیں. وہ پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ یہ سیاستدان سنبھالیں گے. پاکستان کو یہ سنبھالیں گے میں آپ کو ایسی اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سیاستدان نے فون کیا پروفیسر کو کہ یہ لڑکا ہے ہمارا, اس نے امتحان دیے ہوا ہے BA کا, اس کو اتنے نمبر لگا دیں. اس نے کہا جی کہ نہیں, نمبر میں کیسے لگا دوں, وہ تو بڑا پرچہ. یہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سیاستدان صاحب میں 2 پلوان لے کے آگے پروفیسر کے گھر, اور اس کو گن پوائنٹ میں کہا کہ نمبر لگاؤ. یہ ہے ہمارے سیاستدان. تو کیا یہ صرف سیاستدان ہی ہیں یا اس میں کچھ اور بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں, اور نہیں. دیکھیں بات سنیں, سوسائٹی میں جو سیکشنز ہوتے ہیں جو کلیم آج کر رہے ہیں کہ آنر آف دا پارلیمنٹ ہیز ایوری اتھارٹی, وہ ذمہ داری آتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنی جو بحث, جو نقطہ تھا جس پہ ہم نے بات کرنا تھی, ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں چلے, اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان آگے کس طرح جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں 18ویں امینڈمنٹ کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ نئی امینڈمنٹ لائی جائے تاکہ وفاق کو مضبوط کیا جائے. وفاق مضبوط ہوگا تو کام چلے گا. ہاں, وفاق مضبوط. دیکھیں اب جو موجودہ سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کے شک و شبہات ہیں کہ وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, کام نہیں کر رہا. تو پھر کیا تیسری قوت آ کے اس کو ٹھیک کرے گی؟ دیکھیے میری بات سنیں آخر صاحب, تیسری قوت کو ایلین تو نہیں ہے نا. جی, تیسری قوت پہلے 3 دفعہ بھی تو آئی ہے. جی ٹھیک ٹھیک. اگر بہتری کے لیے تیسری قوت آ جائے گی تو کیا طوفان آ جائے گا؟ ٹھیک. پہلے بھی تو آئے ہیں. جی آئے ہیں, حالات ہیں 58. حالات انہوں نے خراب ہی کی ہیں, کوئی بہت اچھے نہیں. وہ علیحدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انفارچونیٹلی وہ تیسری قوت آتی ہے نا, بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنا پولیٹیکل فیوچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نو, they are professional people. They should do a job. Right. They should do a job and go.
فار اے سرٹن پیریڈ. دیٹ از اینڈ سسٹمز. اب میں آپ کو بتاؤں اکاؤنٹیبلٹی کا. کرپشن کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بڑی ریلیٹڈ ہے. یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہماری جوڈیشری میں. پہلے تو لا ہی نہیں ہے, لا آف ایویڈنس ہی نہیں ہے. کوئی کورٹس نہیں ہے ہمارے اسپیشلائز کورٹس جو کرپشن کو ہینڈل کر سکتے. اچھا, اس کے بعد جو سسٹم ہے ایون اپ ٹو دا ہائی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ. میں آپ کو امریکہ کی بات بتاتا ہوں, وہاں بھی سپریم کورٹ ہے, وہاں بھی ہائی کورٹس ہے. وہاں جب کوئی کیس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس تو وہ سارے لائر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لکھ کے جو اپنے باتیں کرنی ہے لکھ کے دے دیں, لکھ کے دے دیں. پھر ایک ہیئرنگ ہوتی ہے, وہ ججز وہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آتے, ججز پڑھ کے آتے ہیں, وہ جو بھی وکیلوں نے کہنا ہوتا ہے. 2 گھنٹے تک ہیئرنگ ہوتی ہے, 2 گھنٹے کے بعد ختم, فیصلہ اسی دن. یہاں ایک چھوٹی سی بات کے لیے ایک سال 6 مہینے, ہمارے تو ریسورسز ہی نہیں ہیں, ریسورسز ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم کو بھی بہت ساری چینجز کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم کو تھوڑا بہت چینج کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ سسٹم کے بھی مخالف ہیں, موجودہ مخالف نہیں ہوں میں, امپروومنٹ. آپ موجودہ سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قابل استعمال نہیں ہے, اس میں تبدیلی آنی چاہیے, اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے. آپ جس طرح یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ میرے خیال میں بڑی اس ملک کی ضرورت ہے. بڑی اہم یعنی پوائنٹس ہیں, وہ نقطہ نظر ہیں کہ جن کو اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں اس بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. آپ اب تک جتنے حکمران آئے ہیں, آپ کا ان سے رابطہ رہا ہے 64 سے لے کے آج 23 آ گیا ہے, یہ 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہے. کتنے حکمرانوں سے آپ ملے ہیں اور آپ نے کس حکمران کو پاکستان کے لیے بہتر پایا؟ یہ ایک سینسیٹیو کویسچن ہے. آئی ول ناٹ لائک ٹو آنسر اٹ, کیونکہ میرے سب سے تعلقات ہیں اور دوستیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آیا ہے میرے نزدیک, جو بھی آیا ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے بہتری کرنے کی, جو بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو ججمنٹ ہے وہ میں نہیں ہوں, اس کی ججمنٹ پیپل آف پاکستان ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ججمنٹ کا, فیصلے کا اختیار تو لوگوں کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے. وہ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کس کو نہیں پسند کرتے ہیں, اور دے آر بیسٹ جج. دیٹس ویری ٹرو, دے آر بیسٹ جج کہ وہ پرسنالٹی کیا ہے, وہ ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں یا نہیں دی ہیں. جو بھی ہے, اب ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو ہم شروع کریں گے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے حکمرانوں کی کہ کون سے حکمرانوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی, کون سے حکمرانوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور کون سے حکمرانوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا. تو اس کا جو بہترین فیصلہ ہے وہ عوام کر سکتے ہیں اور عوام کو ہی کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ایشوز کی طرف آتے ہیں جس کا ابتدائی طور پہ ذکر کیا کہ پاکستان کو جو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں, ان میں پانی اور بجلی کا. پانی کے کم ہونے سے پاکستان کو سالانہ زرعی محاذ پر $12 ارب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. $12 ارب بہت خطیر رقم ہے. اگر یہ صرف زرعی محاذ کو ٹھیک کر لیں تو پاکستان نہ صرف خود کفیل ہو جائے گا, یہ قرضے بھی اتر جائیں گے. تو ڈاکٹر اقبال والا سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈیمز پاکستان میں کیوں نہیں بنے, اور آپ جو تجویز لے کے آئیں کہ پاکستان کو $44 ارب فراہم کیے جائیں اس کنسورشیم کے ذریعے جس کے آپ رکن ہیں, تو اس سے پاکستان کی تقدیر وابستہ ہے, تو اس کو کس طرح روب عمل لایا جا سکتا ہے؟ فاقر صاحب دیکھیں, اکانومی از ایوری تھنگ, رائٹ, اور انرجی جو ہے وہ میکسیمم رول پلے کرتی ہے ڈیولپ آف دا کنٹری. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کو مٹیریلائز کر لیں, اگر وہ ٹھیک کر دیں تو ہم ایک امیر ترین ملک بن سکتے ہیں. اور وہ 2 ریسورسز ہیں, ایک تو ہے واٹر, پانی, دریا, اور دوسرا ہے مائننگ. اب دریاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی تک پاکستان میں ڈیمز ہیں ان میں تقریباً 7,000 ملین ایکڑ پانی ملتا ہے, اور کوئی 30 یا 23 میگا واٹ بجلی ہے.
سب سے اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے ہائیڈرو ڈیمز کی. جی میرا تعلقات جو ہیں، جو انٹرنیشنل تعلقات میں نے کیا ہے، میں موبلائز کرتا تھا ہوں انلمیٹڈ انویسٹمنٹ فار پاکستان، ناٹ لون، انویسٹمنٹ فار پاکستان، جی جی. اور پرٹیکولرلی ان ڈیمز. بہت فرق ہے سرمایہ کاری میں اور بہت فرق قرضے ہے. میں. ہمارے حکمران یہ نہیں بات سمجھتے، لیکن بہت فرق ہے. جی انویسٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ لگاتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، جی لیکن ان کو تو کمیشن چاہیے پہلے. جی تو پہلے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ تو نہیں دیتا. جی وہ سب سے بڑی ہنڈرنس ہے، یہ ہے جی کہ ان کی جو کمیشن ہے وہ پہلے مانگتے ہیں، لوگ نہیں آتے ہیں. جی. تو میرے پاس اب اس آپ وقت اپنے منصوبے کی بات کریں کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے اور کس طرح اس کو. میرا یہ ہے کہ 2 ڈیم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا بادشاہ. جی بادشاہ انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ پارٹ 1 جو ہے ڈیم کا حصہ وہ ہم لوکل بنائیں گے، جی اور جو باہر کا جو مشینری پلانٹ اکوپمنٹ جی. وہ ہم بنائیں، لون لیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. پتہ کسی کو نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں ابھی. ٹھیک. میں نے اس کی ساری انالیسس کی ہے. جی اگر ہم انویسٹمنٹ کر لیتے بادشاہ کے لیے جی. تو 8 سال میں بادشاہ بن جاتا. ٹھیک. 14 بلین ڈالر لگتے ہیں. ٹھیک. بلین یا ملین؟ بلین، ارب ڈالر. یس. جی 14 بلین ڈالر لگتے. میں پرپوزل لے کے آیا 14 بلین ڈالر کی. جی اگر وہ بنا لیتے جی. تو 2 سال میں 14 بلین ڈالر 2 سال میں پورے ہو جاتے ہیں، ان کی اکانومی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. 2 سال میں پورے ہو جاتے. یہ تو 14 بلین. بھاشا کی بات ہے نا. پہلے میں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اب بات بونجی ڈیم کی اور میں کاٹرزار ڈیم کی. وہ انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا ہے. جی اب آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ کی زندگی میں یا میری زندگی میں یہ بادشاہ بن جائے تو ہم بڑے اللہ کا شکر ادا کریں گے. اب جو میری پرپوزل ہے وہ ہے کتزارا ڈیم اور بونجی ڈیم کے لیے. اس میں جو کتزارا ڈیم ہے جی اس میں 15 ملین ایکڑ فیٹ، 35 ملین ایکڑ فیٹ جی. پانی ہے. 35 ملین ایکڑ. یس پانی. اور ہم کتنا ضائع کرتے ہیں سال میں؟ وہ سارا ہی ضائع کرتے ہیں جی، سارا ہی ضائع کرتے ہیں. بیکاز ڈیم تو ہم نے بنائے نہیں. اب دیکھیں افغانستان تباہ ہو رہا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے افغانستان کو ہم ہرا بھرا ملک بنا سکتے ہیں، اور سارا پانی جو ہم دریا میں پھینکتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ کنٹروورشل جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو سندھ والے کالا باغ کی ڈیم، اسی کالا باغ کا روتے رہتے ہیں، اور فرنٹیئر والے بھی رو رہتے ہیں. ان کی سیاست دان ہے نا، ان کی سیاست. تو میں بات کرتا ہوں کتزارا کی اور بونجی کی. جی میرے پاس انویسٹمنٹ ہے اس وقت جی 44 بلین ڈالرز کی. ماشاء اللہ. کتزارا ڈیم اینڈ بونجی ڈیم جی 34 بلین ڈالر ڈیمز کے لیے ہے، جی. اور 10 بلین ڈالر ہے پائپ ٹرانسمیشن لائنز کے لیے. تو یہ پرپوزل ٹینڈروں سے نہیں ہوگی. ٹھیک یہ ٹینڈروں سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اگر آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا نا. آپ کا خیال ہے آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا؟ آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا. اگر یہ پارلیمنٹ بیٹھ کے ہر قسم کا غلط قانون بنا سکتی ہے تو کیا یہ نہیں بنا سکتی کہ یہ ٹینڈر نیگوشیشن سے ہو جائے؟ انویسٹمنٹ ہے نا. یہ کوئی قرضہ تو نہیں آ رہا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اگر ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم پیسے لیں تو اس پہ ہمیں ٹینڈر کرنا چاہیے. اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو نیگوشیٹ کر لیں. کیا ہمارے پاس قابل انجینئر نہیں، قابل کوانٹٹی سرویئر نہیں، ہمارے پاس قابل آدمی نہیں کہ ہم پراپر نیگوشیشن کر لیں؟ نیگوشیشن کر کے کانٹریکٹ اوارڈ کریں، پارلیمنٹ کی اپروول لے لیں. جو پارلیمنٹ آج کل کر رہی ہے اس سے یہ بہتر ہوگا. وہ کر لیں، انویسٹمنٹ میں لا دوں گا، اور یہ دونوں ڈیم بنا لیں اور ہرا ہرا. انویسٹمنٹ تو آپ لے آئیں گے، انویسٹمنٹ کے جو پیسے آئیں گے واپس بھی جانے ہیں نا. وہ واپس فرام دا پاور جو پاور بیچیں گے اس سے ریکوری ہوگی. ان کو پاور پرچیز ایگریمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جتنی پاور تو لوگوں کو بیچنی ہے نا، پاور تو لوگوں کو بیچنی ہے، اس کی تو انکم آنی ہے نا گورنمنٹ کو، اس میں سے پیسے واپس کرنے ہیں. اور یہ جو 44 بلین ڈالر آئیں گے ہم نے ان کو واپس کتنے عرصے میں کرنا ہے؟ 35 ایئرس. اور ہر سال ہمیں یہ کیا دے گا؟ ہمیں جو 44 بلین آئے گا نا جی، اس میں سے 32 بلین ڈالر ایک سال میں واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اکانومی میں انپٹ ہوتا ہے نا، کیش روپی ڈالر نہیں گنے جاتے. آپ کی اکانومی میں 32 بلین ڈالر کا انپٹ ہو جائے گا ایک سال میں. تو اس کا مطلب ہے 1.5 سال میں پوری قیمت ہو گئی. پیمنٹ ہم نے کرنی ہے 35 ایئرز میں.
پاور سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے دینے ہیں واپس. جو بجلی استعمال کریں گے, سستی بجلی استعمال کریں گے, وہ پیسے دیں گے, وہ واپس کریں گے. دو ڈیم بجلی کتنی پرووائڈ کریں گے, کتنی پروڈیوس کریں گے بجلی؟ کتزارہ 15,000 کرے گا, بونجی 7,000 کرے گا. ٹھیک. یعنی پاکستان کو سالانہ 22,000 میگا واٹ بجلی اور آپ کے گرڈ میں شامل ہو جائے گی, اور 10 ارب ڈالر جو آپ خرچ کریں گے وہ ٹرانسمیشن لائنز پہ خرچ کریں گے. وہ تو کرنی ہے, 10 بلین ہو 8 بلین ہو, ابھی تو فائنینسنگ ہماری جو ارینج کی ہے نا وہ ہے. جتنے بھی خرچہ ہوگا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ پیسے واپس کسی کو دے دے, جو بھی نیگوشیٹ کریں پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے, ٹینڈر وینڈر کو نہیں آتا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک خیال آیا کہ ابھی پاکستان کو کم از کم 30 سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جو ابھی سیلاب آیا سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اگر یہ ڈیم بنے ہوتے, جو 2 آپ ڈیموں کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس سیلاب سے نقصانات کو روکا جا سکتا تھا؟ بالکل روکا جا سکتا. آپ دیکھیں 50s میں لاہور میں پانی آ گیا تھا, تو جب سے ڈیمز بنے ہیں بڑے فلڈز کم ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو اب آتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. ڈیمز, صرف ڈیمز ہی ان کو روک سکتے ہیں, کیونکہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں پانی کو سٹور کر لیتے ہیں, اس وقت چھوڑتے ہیں جب آپ کو ایگریکلچر کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیمز اینڈ نتھنگ ایلس, اٹ ہیز ٹو بی, بنانے پڑیں گے, بنانے چاہیے, اور جتنی جلدی بنا دیں گے ملک کی بہتری ہو جائے گی. ناظرین, ابھی آپ بات سن رہے تھے ڈاکٹر اقبال والا صاحب کی. انہوں نے اپنی سفارتکاری کے بارے میں بتایا, کہوٹا سینٹر کے لیے خدمات کا بھی بتایا, اور مستقبل میں نئے ڈیم کی سرمایہ کاری کے لیے اپنی خدمات کا تذکرہ بھی کیا. یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا ان کی باتوں میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے, کیا حکام کو ان کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے کوئی ایسے تعمیری منصوبوں کی طرف توجہ دے سکیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو یہ سوچنے کی قوت اور توفیق دے کہ پاکستان کے مستقبل کو شاندار, بہتر, خوشحال بنانے کے لیے ایسے منصوبوں کی طرف توجہ دیں. ناظرین, آپ نے ساری باتیں سنی, پاکستان کے مستقبل کی باتیں سنی, پاکستان کے حال کی باتیں سنی, پاکستان کے حکمرانوں کی باتیں سنی. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کن تعمیری منصوبوں کی طرف جانا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.